السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بہت بھولی سی تھی، ہمارے گھر میں کام کرنے آئی تھی، یوں کہہ لیں وہ نوکرانی تھی ہماری۔ نائلہ اور اس کی ماں ہمارے گھر میں کام کیا کرتی تھیں۔ نائلہ MBA کر رہی تھی، پڑھائی سے فری ہو کر ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ بہت پیاری سی لڑکی تھی، وہ باحجاب اور باپردہ لڑکی تھی۔ مجھے اس کی ایک ادا بہت زیادہ اچھی لگتی تھی، وہ نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ میں نے اسے کئی بار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، بہت پیاری لگتی تھی، بس حالات کے آگے مجبور تھی۔ ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی ہے، بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں۔ اس کے بابا نہیں تھے، صرف ماں بیٹی تھیں اور ان کا کوئی نہیں تھا۔ نائلہ کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ماں نے گھروں میں کام کر کر کے نائلہ کو اتنی اچھی تعلیم دلوائی تھی، اب تعلیم کے اخراجات زیادہ تھے اور وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ پہلے نائلہ نے ٹیوشن سینٹر بنایا، مگر کوئی بچہ بھی پڑھنے کے لیے اس کے پاس نہ آیا۔ بس اس لیے ماں نے نائلہ کو بھی وقتی طور پر اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ نائلہ کا خواب تھا کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کوئی اچھی سی جاب کرے گی۔ پہلے صرف نائلہ کی ماں ہی ہمارے گھر کام کرتی تھی، اب نائلہ بھی ساتھ آتی تھی۔ میں نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا تھا، وہ میرے کمرے میں کھانا چائے سب کچھ پہنچاتی تھی، میرے جوتے پالش کرتی۔ میں منع بھی کیا کرتا تھا لیکن وہ کہتی تھی صاحب کی کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی میں اس کو 150 روپے دے دیتا۔ ایک دن امی سے کہہ رہی تھی باجی میں نے کالج کی فیس دینی ہے، مجھے اس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیں۔ پھر اس نے اسے تنخواہ دے دی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو آواز دی نائلہ میری بات سنو۔ وہ میرے پاس آئی، جی صاحب جی۔ میں نے اسے 5000 روپے دیے۔ نائلہ یہ لو اپنے کالج کی فیس، تنخواہ والے پیسے اپنے پاس ہی رکھنا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن پھر میرے اصرار کرنے پر اس نے پیسے لے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی جیسے کوئی چاند مسکرا رہا تھا۔ میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی پیار ہو گیا تھا۔ میں نائلہ کو اپنی ہمسفر بنانا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ میرے والدین کبھی بھی اس کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ میرے ابو کا اتنا بڑا بزنس ہے اور یہ ایک نوکرانی کوئی جوڑ نہیں تھا۔ بس میں سب یہی سوچ کر چپ ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن میرے بابا نے اپنے ایک دوست کی بیٹی کے ساتھ میری منگنی کر دی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بابا کو بتا دوں کہ میں نائلہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن پھر ہمت نہ ہو پاتی کہ کہیں بابا مجھ سے خفا نہ ہو جائیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ بابا کے دوست کی بیٹی ماڈرن اور امیر باپ کی اولاد تھی، ہم دونوں دوست بھی تھے اور اب ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تانیہ میری منگیتر تھی۔ تانیہ اپنے پرانے کپڑے نائلہ کو دے دیتی تھی، وہ غربت کی ماری بھی مسکرا کر لے لیتی تھی۔ بچا ہوا کھانا وہ گھر بھی لے جاتی تھی۔ میں کبھی میوزک سن رہا ہوتا تو مجھے کہنے لگتی صاحب جی آپ نماز پڑھا کریں نا، آپ کیوں گانے وغیرہ سنتے ہیں؟ میں مسکرا کر کہتا نماز پڑھنے کے لیے تم جو ہو نا۔ خیر میوزک بند کر کے میں نماز پڑھنے چلا جاتا تھا۔ نائلہ نے MBA بھی پاس کر لیا، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن پھر ایک دن حادثہ کچھ یوں گزرا کہ نائلہ کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسیں۔ نائلہ تنہا رہ گئی، اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، اب اس کا کوئی نہیں تھا۔ دل کرتا تھا کہ اس کا ہاتھ تھام لوں۔ وہ بہت روئی، مگر پھر میں یہ سوچ کر اسے دل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا کہ میرے والدین اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں اپنی دنیا میں خوش رہنے لگا تھا۔ وہ ماں کے گزرنے کے بعد اب ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ سارا دن وہ چپ چاپ کام کرتی رہتی، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پھر ہمارے گھر میں ایک دن بات ہونے لگی کہ نائلہ غریب ہے، بے سہارا ہے، اس کی شادی ساتھ والے گھر میں ایک لڑکے سے کروا دیں گے۔ میں نے سنا تو اگنور کر دیا۔ پھر اچانک میری ملاقات اس لڑکے سے ہوئی جس سے نائلہ کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا ان پڑھ اور جاہل تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ نائلہ میرے پاس آئی، مجھے کھانا دیا اور پھر جانے لگی۔ میں نے اسے آواز دی اور وہ رک گئی۔ جی صاحب جی۔ میں اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، حجاب کیا ہوا تھا، بالکل شہزادی لگ رہی تھی۔ میں نے پیار سے پوچھا نائلہ اس لڑکے سے شادی پر
تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ مسکرانے لگی، پھر کچھ آنسو اس کے پیارے سے رخسار پر گرنے لگے، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اماں کہتی تھیں میری بیٹی کو کوئی شہزادہ لینے آئے گا، لیکن امی بس خواب دیکھتی تھیں اور کچھ بھی نہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سب کچھ چھین لیتی ہے، پھر درد دیتی ہے اور رونے بھی نہیں دیتی۔ مغرب کی اذان کا ٹائم ہو گیا۔ صاحب جی میں نماز پڑھ لوں، اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی با پردہ سمجھدار لڑکی صرف اس لیے کسی جاہل کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے کہ وہ غریب ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس کے لیے پھر سے دھڑکنے لگا اور عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر ایک دن میں اچانک گھر آیا تو اس نوکر سے نائلہ کا نکاح تھا۔ نکاح کا وقت بھی ہو چکا تھا، تانیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں تانیہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ میرا دل تڑپنے لگا۔ بار بار نائلہ کا چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ وہ پیاری سی لڑکی بھلا کیوں قربان کی جائے؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے۔ میرا دل تڑپنے لگا۔ وہ قبول ہے کہنے ہی لگی کہ میں نے کچھ سوچے سمجھے بنا نائلہ کا ہاتھ تھام لیا۔ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے نائلہ کے ساتھ بیٹھ کر کہا، نائلہ تم پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، باحیا ہو، میں نہیں چاہتا تم جہنم میں زندگی گزارو۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب میری طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ میرے امی ابو اور نائلہ حیران و پریشان تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تانیہ بھی پاس کھڑی تھی۔ تانیہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ میں نے اسے چپ کروا دیا اور تانیہ سے معذرت کر کے میں نے منگنی اسی وقت توڑ دی۔ تانیہ اسی وقت چپ کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ نائلہ کو یہ شاید یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے والدین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میرے ابو میری طرف آئے اور مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگے، مجھے فخر ہے تم پر۔ میری ماں نے نائلہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں آج بہت حیران و پریشان تھا کہ میں اپنے والدین کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتا رہا، جبکہ میری خوشی کی خاطر میرے والدین نائلہ کو اپنی بہو بنا کر بہت زیادہ خوش و خرم تھے۔ پھر میرے بابا نے میری شادی دھوم دھام سے نائلہ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ تانیہ کے والد میرے بابا کے بہت ہی اچھے دوست تھے۔ پہلے تو انہوں نے اس رشتے کی مخالفت کی، مگر جب میں نے اور میرے والدین نے ان کے گھر جا کر معذرت کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور تانیہ کا رشتہ ایک اور اچھی جگہ پر طے کر دیا۔ کچھ دن بعد میری شادی تھی۔ تانیہ اور اس کے گھر والوں نے بھی شرکت کی۔ نائلہ کا میں زندگی میں آنا تھا کہ میری زندگی ہی بدل گئی۔ میوزک چھوٹ گیا، میں نمازی بن گیا۔ میں نائلہ کا اور نائلہ میری ہو گئی۔ سب نے مجھے پاگل کہا تھا، لیکن میں نے نائلہ کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا، جیسے کوئی معجزہ ہو۔ خدا کا لکھا تھا وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ نائلہ کے بنا اب میں تو ایک سانس بھی نہیں لیتا۔ اب میں اس کو جوتے پالش نہیں کرنے دیتا، اسے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں۔ میرا بہت سارا خیال رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی ہے۔ آج نائلہ کی برتھ ڈے ہے اور وہ سامنے بیٹھی بیٹی کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اسے لگتا ہے ہر سال کی طرح میں اس کی برتھ ڈے بھول گیا ہوں، لیکن آج کچھ اسپیشل ہے۔ عمرے کے ٹکٹ لے کر آیا ہوں۔ نائلہ میری زندگی ہے۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نائلہ میری ہم سفر بن جائے گی اور میری زندگی جنت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر سے بہترین ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان رات کا حصہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنے کام وغیرہ سے مکمل فارغ ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بند کمرے میں وقت گزارتے ہیں، اور یقین جانیں یہی وہ خوبصورت وقت ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوب سے خوب تر بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بیوی کی باتیں سنی جائیں، کچھ اپنی باتیں سنائی جائیں، بیوی سے دن بھر کے کام کا احوال پوچھا جائے، دن بھر کے کاموں میں بیوی کی تعریف کی جائے، بیوی کو خوبصورتی کی تعریف کی جائے، بیوی سے دل لگی کی باتیں کی جائیں، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اعمال بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ دونوں میاں بیوی ہی دن بھر کام سے تھکے ہارے آرام کے لیے بستر پر آتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کے پیار بھرے محبت بھرے الفاظوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے،
اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دونوں کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سیدھے ایک دوسروں کے دل میں اترتے ہی چلے جاتے ہیں، بشرط یہ کہ دونوں کے درمیان موبائل اور ٹیلی ویژن جیسی فضول چیزیں ہرگز نہ ہوں۔ یہ میاں بیوی دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ موبائل اور ٹیلی ویژن کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو پیار اور محبت کے ساتھ وقت دیا جائے۔ دن بھر میاں بیوی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ایک رات کا وقت ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دیں، اور اگر ایسے میں شوہر اپنے موبائل میں مصروف رہے، بیوی اپنے موبائل میں، تو جناب مجھے معاف کیجیے گا، یہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں بلکہ ایک رسمی ازدواجی زندگی ہے، جہاں بس رسمیں پوری ہو رہی ہیں کہ صبح اٹھے کام پر چلے گئے، بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، رات کو آئے کھانا کھایا یا باہر گراؤنڈ لگا کر آ کر موبائل استعمال کرتے ہوئے سو گئے۔ یقین جانیں یہ رسمی ازدواجی زندگی ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے، ایک دوسرے سے دل لگانا بہت زیادہ ضروری ہے، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے، ایک دوسرے سے پیار کی باتیں، محبت کا اظہار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس موبائل فون نے رشتوں میں بہت سی دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ موبائل فون کا استعمال غلط نہیں، لیکن بے وقت موبائل کا استعمال نہ صرف صحت اور صحبت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ رشتوں میں بھی بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا جب ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو موبائل کو آف کر دیں یا کم از کم سائلنٹ خاموش کر کے ساتھ میں رکھ دیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہوں موبائل فون رکھ دیں، بچے ساتھ ہوں موبائل فون رکھ دیں، بیوی ساتھ ہو تو موبائل رکھ دیں۔ ہمارا فرض ہے انہیں وقت دینا، اور اس فرض کی ادائیگی میں ذرا سی سستی چیزوں نے رشتوں میں ایسی دوریاں پیدا کر دیں گی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔